ایک صاحب تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، یہ نہر کے کنارے چل رہے تھے۔ ایک سیب تیرتا نظر آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پڑ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی ملکیت ہے اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، زیادہ بہتر ہے کہ میں ابھی جا کر معافی مانگ لوں۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ ادھر کو چل پڑے۔ آگے ان کو ایک باغ نظر آیا جو سیب کے درختوں کا تھا۔ وہ پہچان گئے کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے جا کر کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں پیسے ادا کر سکوں، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں تو معافی نہیں کرتا۔ یہ معافی مانگتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، ادھر سے اصرار تو ادھر سے انکار۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، کوئی صورت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ اس نے کہا ایک صورت ہے، میری ایک بیٹی ہے مگر زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے اور دونوں پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ اگر تم اس میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو اور اس کی خدمت کرو ساری زندگی، تو تب میں یہ اپنا حق معاف کر دوں گا۔ اس اللہ کے بندے نے یہ سوچا کہ دنیا میں یہ مشقت اٹھانی آسان اور قیامت کے دن اس بندے کا حق کا جواب دینا یہ بڑا مشکل کام۔ تیار ہو گئے، اللہ کی شان نکاح ہوا۔ جب اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی، دیکھتے ہیں بہت خوبصورت آنکھوں والی ہیں، بولنے والی ہیں، سننے والی ہیں، علم والی ہیں، عقل بھی اچھی ہے، شکل بھی اچھی ہے۔ حیران ہوا، پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو نا، کوئی اور تو بہن نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایک ہی ہوں۔ خیر، وقت گزر گیا، اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا کہ جناب آپ نے تو معلومات کچھ اور ہی دی تھی، اور بیوی تو بہت اچھی، خوبصورت، خوب سیرت۔ اس پر اس کی سسر نے کہا کہ ہاں، یہ میری بیٹی، کبھی اس نے غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی۔ میں نے کہا گونگی ہے، کبھی کسی کی بات نہیں سنی۔ غلط، میں نے کہا کہ یہ بہری ہے، کبھی بغیر اجازت کبھی گھر سے نہیں نکلی۔ میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے۔ ویسے ہی میری بیٹی قرآن کی حافظہ بھی ہے، حدیث کی عالمہ بھی ہے۔ میں چاہتا تھا اس بیٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے کروں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہو، کہ وہ میری بیٹی کو عزت قدر کے ساتھ رکھ سکے۔ جب تم نے ایک سیب کو مجھ سے معافی مانگنے میں مانگی تو میں پہچان گیا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس وجہ سے تمہارے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں تھی اور یہ باپ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوا۔